بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سمود والوں نے اللہ پاک کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے روئے زمین پر فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت لگانے اور عبادت کی طرف بلانے کے لیے حضرت صالح بن عبید بن اسف بن واسخ بن عبید بن خاروب بن سمود بن جائر بن ارم بن سام بن نوح کو ان پر مبعوث کیا۔ انہوں نے شمور کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور شرک کرنے سے منع کیا، لیکن جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تو قوم انہیں طعنے دیتی، جسے قرآن مجید نے بڑے انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اب انہوں نے جواب دیا، اے صالح، تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، ہم نے تو تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، اب تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں۔ تو جس دین کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بڑے تردد اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب العزت نے قوم سمود کو بڑی قوت اور طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ وہ ہجر کے علاقے میں وادی قری میں ایک مقام پر آباد تھے۔ یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اپنی قوم کی حالت درست کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ پاک کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سختی اور سرکشی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید انداز کے ساتھ انہیں اللہ پاک کی طرف بلاتے اور کفر کرنے سے منع کرتے تھے۔ لیکن سمود والے سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ سن کر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ اور جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، جو کہ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کھائے اور پیے گی، لہٰذا تم میں سے کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اللہ پاک کا عذاب تمہیں اپنے اندر دبوچ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے پھر اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ کنویں سے پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی جانور پانی پئیں گے۔ مگر جب سمود والوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو انہوں نے ایک دن اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس دلدوز واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ وعدہ سچا ہے۔ تم سب لوگوں کے پہلے دن چہرے لال ہو جائیں گے، دوسرے دن پیلے اور تیسرے دن کالے ہوں گے۔ جب سمود والوں نے آنے والے دنوں میں ایسا ہی معاملہ دیکھا تو انہوں نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت عمر بن خارجہ نے یوں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ وہ اتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں کہ جب ان میں سے کوئی شخص مٹی وغیرہ سے اپنا گھر تعمیر کرتا تو وہ وقت کے ساتھ کھنڈر ہو جاتا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہتے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش خراش کر کے ان کے اندر اپنے گھر بنائے، انہیں رزق کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب صالح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے تو سمود والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، آپ کا رب ہمارے سامنے اپنی موجودگی کی کوئی دلیل پیش کرے تاکہ ہم جان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے بطور دلیل ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی ایک روز پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور پانی پیتے تھے، یعنی جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو سمود والے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے تھے۔ پہاڑ سے نکلنے والی یہ معجزہ شاہکار اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ قوم کے سارے چھوٹے بڑے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ کچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ آپ کی قوم اونٹنی کو ذبح کرنے والی ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمارا ہرگز یہ ارادہ نہیں۔ جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو مارے گا تو پوری قوم نے بیک آواز ہو کر کہا، آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اس بچے کا رنگ سرخ، زردی و سفیدی مائل اور کچھ نیلا اور کچھ لال ہوگا۔ روایت ہے کہ اس شہر میں 2 بوڑھے دوست رہتے تھے،
ان میں سے ایک کا بیٹا تھا اور دوسرے کی لڑکی۔ دونوں اپنی اپنی اولاد کے رشتے تلاش کر رہے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تو نے اپنی اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا جواب یہی تھا کہ بہتر جوڑا نہیں مل رہا۔ بعد میں دونوں نے اپنی اولاد کے بیاہ ایک دوسرے سے کر دیے۔ وہ جس لڑکے کی پیشن گوئی صالح علیہ السلام نے کی تھی وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوا۔ سمود والوں میں 8 ایسے مرد موجود تھے جو لڑاکا، جھگڑالو اور فسادی تھے۔ خیر انہیں چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچے کی علامتیں بتائیں تو انہوں نے شہر کی 8 عورتیں چن کر ان کے ہمراہ سپاہی کر دیے۔ اب وہ ہر عورت کے پاس جاتیں اور جس کی گود میں لڑکا ہوتا تو بتائی ہوئی علامتیں اچھی طرح جانچتیں۔ اگر لڑکی دیکھتیں تو دوسرے گھر میں چلی جاتیں۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو تلاش کر لیا اور شور مچانے لگیں یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دی۔ اب سپاہیوں نے چاہا کہ اس بچے کو ساتھ لے جائیں تو مگر اس کے عزیز حائل ہو گئے اور بچے کو لے جانے نہیں دیا۔ یہ لڑکا سب سے زیادہ شریر تھا۔ وہ جوانی کی منزلیں اتنی تیزی سے طے کر رہا تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑا ہوتا جتنا عام بچے ایک ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑا ہوتا جتنا کہ دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑے ہوتے ہیں، اور ایک ماہ میں اتنا بڑا ہوتا جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ واقعی بڑا عجیب بچہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مندرجہ بالا 8 فسادیوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کے بڑے ہونے پر اسے اپنے ساتھ ملا کر مزید فساد کریں گے، کیونکہ اس بچے کا اپنا مرتبہ اور اپنی منزلت ہے جو اسے اپنے آبا سے وراثت میں ملی ہے۔ یوں اب یہ کل 9 ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بستی میں نہیں ہوتے تھے بلکہ رات کے وقت بستی سے باہر موجود مسجد صالح میں آرام فرماتے۔ وہ صبح صبح بستی میں آتے، اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے۔ اس ضمن میں ابن جریج سے منقول ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جو اس اونٹنی کو ذبح کرے گا، تو پوری قوم نے آپ سے پوچھا آپ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ لہٰذا سمود نے اپنے تمام بچے قتل کر دیے مگر ایک بچہ چھوڑ دیا، لیکن یہ وہی بچہ تھا جس کے قتل کا حکم آپ نے دیا تھا۔ یہ بچہ بہت جلد جوان ہوا تھا۔ جب قوم نے اس کی جوانی دیکھی تو آپس میں کہنے لگے اگر صالح ہمیں بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتے تو تمام بچے اسی طرح جوان ہو جاتے، لہٰذا اس نے ہم سب کو بچوں کے قتل پر اکسایا ہے۔ طیش میں آ کر سمود کے مردوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ ان میں سے چند لوگ سفر کے بہانے شہر سے باہر نکلیں اور رات کو خفیہ طور پر شہر میں واپس داخل ہو کر صالح علیہ السلام کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں۔ اس طرح دوسرے لوگ یہی گمان کریں گے کہ ہم تو سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ہم پر شک نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سازشی رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر سکیں، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ پتھر ان پر آ پڑا اور سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگے بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور چیخنے چلانے لگے صالح علیہ السلام نے تمہارے بچے قتل کرا کر بھی چین نہیں لیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم مشتعل ہو گئی اور لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے جمع ہو گئے۔ انہوں نے پھر اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن عاشر کا بیٹا ان میں شامل نہ تھا۔ اس موقع پر ابو جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا۔ وہ لوگ اس نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی راہ پر آتی تھی۔ ان میں سے 8 آدمی ایک جگہ چھپ گئے تاکہ جیسے وہ گزریں وہ انہیں قتل کر دیں، لیکن اس وقت اللہ پاک نے زمین کو بالکل سیدھے ہونے کا حکم دیا۔ اب یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی مارنے پر تل گئے اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ آپ اسی وقت وہاں پہنچے تو قوم والے آپ سے معذرت کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہم نے اسے نہیں مارا بلکہ فلاں شخص نے اسے ذبح کیا ہے، اس کام میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تم پر نازل ہونے والا عذاب دور کر دے۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئی۔
جب اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو مضطرب دیکھا تو وہ قارا نامی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ لوگ اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو پہاڑی پر چڑھنے کا سوچا، لیکن اللہ پاک نے پہاڑی کو حکم دیا کہ اتنی دور ہو جا کہ وہاں کوئی پرندہ بھی نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ وہ دور ہوتی چلی گئی اور لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام بستی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ بچہ پھر صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کے باعث 3 مرتبہ بلبلایا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس دوران دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، پھر اللہ پاک کا عذاب تمہیں جکڑ لے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے پہلے آنے والی علامتیں بھی بتائیں کہ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ سمود کے لوگ جب پہلی صبح کو اٹھے تو ان کے چہرے یوں پیلے ہو چکے تھے جیسے ان کے چہروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام ہوئی تو سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ جب وہ دوسرے دن صبح سو کر اٹھے تو ان کے چہرے لال تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر رونے پیٹنے لگے کہ 2 دن گزر گئے اور عذاب مزید قریب پہنچ گیا۔ جب وہ تیسرے روز صبح اٹھے تو ان کے چہرے یوں کالے پڑ گئے تھے گویا کہ تارکول ان کے چہروں پر مل دیا گیا ہو۔ اب وہ چیخنے لگے کہ ہائے، عذاب سر پر پہنچ گیا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب ضرور آ کر رہے گا، لہٰذا انہوں نے اپنے جسم کفن میں لپیٹے اور خوشبو لگائی۔ ان کی خوشبو سبیر اور مکر درخت کا عرق ہوتی تھی۔ وہ پھر بنائے گئے گڑھوں میں لیٹ گئے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف، کیونکہ انہیں علم نہ تھا کہ عذاب کہاں سے آئے گا، یعنی آسمان کی طرف سے نازل ہوگا یا زمین سے نکلے گا۔ جب چوتھے روز کا سورج نکلا تو اچانک آسمان سے زوردار آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ جب زوردار آواز نے انہیں آ پکڑا تو مشرق اور مغرب میں رہنے والے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک شخص بچا جو کہ اس وقت بیت اللہ میں مقیم تھا۔ وہ حرم میں ہونے کے باعث عذاب سے بچ گیا۔ اب سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو رغال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سمود کی بستی میں داخل ہو تو ان کا پانی نہ پیے۔ ابن عمران کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمود کی بستی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عذاب والوں کے مسکن میں تم اس طرح داخل ہو کر روتے رہو، اور اگر رونے والے نہ ہوں تو اس بستی میں داخل نہ ہو، تاکہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں دبوچ لیے جاؤ جس عذاب میں وہ مبتلا کیے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کی بستی میں داخل ہوئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا، تم اپنے رسولوں سے معجزات طلب نہ کیا کرو، یہ دیکھو قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے ان کے لیے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی۔ وہ اتنی بڑی تھی کہ ابھی اگر اس وادی میں ہے تو کچھ دیر بعد دوسری وادی میں نظر آتی تھی، اور وہ اپنی باری پر کنویں سے پانی پیتی تھی۔ بعض علماء کے مطابق صالح علیہ السلام کی کل عمر 58 برس ہوئی۔ آپ نے تقریباً 20 برس تک اپنی قوم کو اللہ پاک کی وحدانیت اور معبودیت کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔